السلام علیکم. اس اسٹیج پر موجود سبھی معزز حاضرین اور آج اس اہم کانفرنس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے سبھی میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، آج میں اپنی طرف سے اس احتجاج کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں مہاراشٹر سے آئی ہوں اور آپ سب کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ یہ جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اس ملک میں اپنی شناخت کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے ہم سب کا اتحاد اس میں بے انتہا ضروری ہے. وقف وہ زمینات ہیں جو اللہ کے نام ہمارے آب و اجداد نے وقف کر دیے ہیں، جو عبادت گاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے اور ہمارے سماج کے فلاح و بہبود کے لیے دی ہوئی زمینیں ہیں. ان زمینوں سے ان کے لیے قانون بنائے گئے، ان کے لیے آئین کے آرٹیکلز کو لے کر ایکٹ بنائے گئے اور کچھ بنیادی اصول اس میں رکھے گئے، جیسے ایک بار کوئی زمین وقف ہو جائے تو پھر واقف بھی اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے، کسی حالت میں وہ وقف ہی رہے گی. وہ زمین کی ملکیت اللہ کی ہو گئی ہے اور اس کو کوئی واپس نہیں لے سکتا ہے. یہ بنیادی اصول اس قانون کا رہا ہے. دوسرا اہم اصول یہ رہا ہے کہ اگر کوئی زمین کئی برسوں سے وقف ہے، ان کے پاس کوئی کاغذ پیپر نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، لیکن وہ زمین کا استعمال وقف کے لیے ہو رہا ہے، تو وہ وقف بائی یوزر کہا جاتا ہے. جیسے قبرستان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستانوں میں قبریں بنی ہوئی ہیں اور کئی برسوں سے ہیں، تو وقف بائی یوزر ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کاغذ پرچی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایسا قانون اب تک رہا ہے اور یہ قانون کے تحت وقف بورڈز بنائے گئے، سینٹرل وقف کاؤنسل بنائی گئی ہے، الگ الگ سٹیٹس کے قاعدے بنائے گئے، اور یہ ایسا قانون بنایا گیا کہ یہ سب سے زیادہ سپرسیڈ کرنے والا قانون ہے. اس پہ دوسرے کوئی قانون اگر ہے تو وہ ان سے اوپر نہیں ہو سکتے. لیکن آج سرکار نے جو قانون لایا ہے، وہ قانون لا کر اس میں جو ترمیم لائی ہے وہ اس طرح سے لائی ہے کہ وقف بائی یوزر ہٹا دیا گیا. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، تو وہ وقف نہیں ہو سکتی ہے، ایسا اس قانون میں کہا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ اس کو لگایا جائے گا، یعنی جیسے دوسرے زمینات پر ہوتا ہے کہ اگر 12 سال کسی کا قبضہ ہو اور 12 سال تک وہ قبضہ نہیں ہٹا تو وہ زمین اس قبضے کرنے والے کی ہو جائے گی. اس طرح کے جو اس میں نکات لائے گئے ہیں وہ بے انتہا خطرناک ہے. ہمارے مساجد کے لیے، ہمارے قبرستانوں کے لیے، ہماری عبادت گاہوں کے لیے یہ خطرہ ہے، اور اس لیے ہم سب کو متحد ہو کے اس میں وہ کام کرنا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں کیا. آج تک ہماری قوم میں یہ تحفظ کا کام جس اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. وقف بورڈز میں آج بہت سارے مسائل ہیں. سرکار کی کسی قسم کی مدد وقف بورڈز کو نہیں ملی، نہ سروے ہے، نہ زمینیں کتنی ہیں، نہ کہاں کیا ہے، نہ رجسٹریشن ہے، نہ ڈاکیومنٹ ہے. ہمارے پاس بہت کم زمینات پر ہم آج قبضہ ہے ہمارا مطلب وقف بورڈز کا.
جو تحفظ کرنے والے انسٹیٹیوشن ہے. یہ وقف بورڈ کا کام ہے کہ یہ سب کاروبار کیسے چل رہا ہے اس کو دیکھے، دیکھ ریکھ کرے. لیکن کیا وقف بورڈ ان کو اچھی طرح سے یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان وقف بورڈز میں ہی ایسا کام ہو رہا ہے، زمینیں بک رہے ہیں، انکروچمنٹ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا انکروچر اگر کوئی ان زمینات پر ہے تو وہ سرکار خود ہے. لیکن پروپیگنڈا کیا کیا گیا؟ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ وقف بورڈ لینڈ جہاد کر رہا ہے، وقف بورڈ لوگوں کی زمینیں ہڑپ رہا ہے، جہاں انگلی رکھ دو وہ زمین ہماری، ایسا کہہ رہا ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے وقف بورڈ صرف اسی لیے ہے کہ وہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لے. الٹا زمینوں، وقف کے زمینوں پر دوسروں کا قبضہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں ایک بات سرکار کو کھلے طور پر کہنا چاہتی ہوں. ہمارے قرآن پاک میں سورہ ال عمران میں بات کہی گئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ جب تک اس انسان کو پسند نہیں کرتا ہے، جب تک اللہ کی راہ میں وہ اپنی پسندیدہ چیز دے نہیں دیتا ہے. وقت دینے کا نام ہے، وقت قربانی کا نام ہے، وقت چھیننے کا نام نہیں ہے، لینے کا نام نہیں ہے، قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور اسی لیے جو سرکار کی طرف سے پارلیمنٹ میں بار بار بات آ رہی ہے کہ وقف بورڈ اپنے حق کو کہیں بھی جما رہا ہے، کسی کی بھی زمین چھین لے رہا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں سب سے پہلا وقف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، جنہوں نے کنواں خرید کر لوگوں کو مفت میں پانی پلانے کا کام کیا تھا. اور تب سے لے کر یہ جذبہ آج ہمارے اندر ہے. تبھی جا کر ہمارے آبا و اجداد نے اپنی زمینوں کو وقف کر دیا، دے دیا مسلم سماج کے فلاح و بہبود کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین آپ چھین رہے ہیں، لینڈ جہاد کر رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹے پروپیگنڈا کو ہم کو ختم کرنا ہوگا. ان کا یہ ہندو مسلمان میں تضاد پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ، کہ ہم کو ہمیشہ سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا ضروری ہے. اور وہ سچائی اور انصاف جہاں ہم اپنے شہادت دیتے ہیں، چاہے وہ شہادت ہمارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، ہمیں سچائی کی شہادت ہی دینا ہوگا. یہ ہمارا دین کہتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ زمینات چھیننے کے لیے بیٹھے ہیں. اس پروپیگنڈا کے ساتھ یہ مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرانے کا کام اس ملک میں کر رہے ہیں. اور اس کی آڑ میں یہ جو زمینات ہے، جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے ہندوستان میں وقف کی، جو بہت قیمتی ہو گئی ہے، ان زمینوں کو بڑے بڑے امبانی اڈانی جیسے کارپوریٹس کو دے کر اس پر سے پیسہ کمانے کا کام ہے. سرکار کی نیت ہے. اس نیت کو کامیاب نہیں ہونے دینے کے لیے پارلیمنٹ میں ہم بہت طاقت سے لڑے. صبح 4 بجے تک ہم بیٹھے رہے. ہم نے ووٹ کیا کہ ہم کو یہ قانون منظور نہیں ہے، لیکن ان کے پاس تعداد تھی اور تعداد کے بل بوتے پہ یہ قانون منظور ہو گیا. آج سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جب کیس سنا تو یہ کہا کہ کیا غیر مسلم لوگوں کو وقف بورڈ پر لینے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا انکروچمنٹ رک جائیں گے؟ کیا ہمارے ایمانداری سے کام ہوگا؟ یہ سپریم کورٹ نے پوچھا ہے. سپریم کورٹ نے اس پر بھی آپتی جتائی ہے کہ آپ اس میں کس طرح سے لمیٹیشن ایکٹ لگا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے کہ ہم کو کورٹ سے انصاف ملے گا. نہیں بھی ملتا ہے،
نہیں بھی ملتا ہے تو ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ سرکار یہ قانون واپس نہیں لے لیتی ہے۔ ہم نے ایک مثال اپنے سامنے دیکھی ہے، اور وہ مثال ان کسانوں کی ہے جن کے لیے 3 کالے قانون لائے گئے تھے۔ اسی طرح تعداد کے بل بوتے پہ وہ قانون منظور کیے گئے تھے، لیکن کسان ڈٹے رہے، سڑکوں پہ بیٹھے رہے، 700 کسانوں کی جانیں چلی گئی، لیکن کسان ہٹے نہیں۔ آخر میں سرکار کو وہ 3 کالے قانون واپس لینے پڑے، سرکار نے گھٹنے ٹیک دیے اور سرکار کو یہ قانون واپس لینے پڑے۔ ہمارے جدوجہد کا بھی ہمیں یہی اثر چاہیے، اور اسی لیے چاہے کچھ ہو جائے، مجھ سے پہلے بولنے والے محرر نے یہاں کہا کہ ہم کو قربانی دینی ہوگی۔ ان کسانوں نے 700 لوگوں کی قربانی دی، رستے پر بیٹھے رہے سال بھر، ان پر بلڈوزر چلائے گئے، ان پر ٹیئر گیس چلائے گئے، ان پر دنیا کے ہر طریقے کی تشدد کیے گئے، لیکن وہ ہٹے نہیں۔ کیا ہم میں اتنا صبر ہے؟ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم پرامن طریقے سے ان کی طرح بیٹھیں گے سرکار کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف؟ کیا ہماری قوم متحد ہوگی اس کے لیے؟ یہ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے۔ اگر ہم متحد ہوتے ہیں تو ہم بھی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ سب کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور جس دن یہ دین کی طاقت سامنے آئے گی کہ ہم سب ایک ہیں، اس قانون سے جو بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں، شیعہ میں، سنی میں، بوہرے میں، افغانی میں، فلانے میں، ہم بٹیں گے نہیں، ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی، فلک کی چاہ ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کی چاہ ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہماری بھی ضد ہے وہی آشیاں بنانے، اور ہم یہ آشیاں بنا کے رہیں گے۔